نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر ایک بڑا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ آپ کی محبت عین ایمان ہے اور ہر امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کسی بھی ذات سے محبت کے جتنے بھی اسباب ممکن ہیں وہ تمام اسباب بدرجہ کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں موجود ہیں۔ حسن جمال ہو یا شفقت الرحمت ہو، تقوی ہو یا حسن اخلاق ہو، رہنمائی ہو یا عشق الہی، غرض وہ تمام تر اسباب محبت کی جامع شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مبارک ذات میں ہیں۔ اسی وجہ سے تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن اور منور ہوئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، اسی لیے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے، آپ کا کثرت سے تذکرہ کرتے تھے، آپ کی زیارت اور ملاقات کا شوق رکھتے تھے، آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتے تھے اور آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتے تھے، آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ کی اتباع کرتے تھے، آپ کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا آپ کے ساتھ عشق اور محبت ایک ایسا بے نظیر جذبہ تھا جس کی مثال پورے تاریخ میں تو کیا انسانیت کے معاملے میں بھی نہیں ملتی۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا تھی، اور وہ محبت آج کے مسلمانوں کی طرح محض زبانی نہیں بلکہ ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی وفاداری پر اس وقت کے کافر بھی گواہی دیتے تھے۔ ان کی ہر بات میں، ان کے ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کہ جب ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھتا تھا، اس خیال سے کہ ان کو کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 39 تک پہنچ گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھلے عام اعلان کی درخواست کی اور چاہا کہ کھلم کھلا اعلان تبلیغ کیا جائے۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، مگر پھر اصرار پر قبول فرمایا اور پھر بیت الحرام تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع کیا، اور یہ خطبہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ تو خطبہ کا شروع ہونا ہی تھا کہ چاروں طرف سے کفار اور مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے، پہچانے نہیں جاتے تھے، جوتوں سے مارا، پاؤں سے روندا گیا، جو نہ کرنا تھا وہ سب کیا۔ اسی حالت میں وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب قبیلے کے لوگوں کو خبر ملی تو وہ ان کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس حملے کی وجہ سے بچ نہ سکیں گے۔ بے ہوشی کے عالم میں تھے، لیکن بے ہوشی کی حالت میں بھی سب سے پہلا سوال کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ والدہ کھانا لائیں تو ان سے بھی پوچھا، سوال کیا، کھانے سے انکار کیا، اور فرمایا کہ اے میری ماں، مجھ کو خدا عز و جل کی قسم ہے کہ اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو حیرانگی ہوئی آپ کی محبت دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر رات کے چھپتے چھپاتے جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو اپنے کندھوں کا سہارا دے کر ان کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جا کر آپ سے لپٹ گئے اور لپٹ کر خوب روئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی روئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں،
آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں اور اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی ترغیب دی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کی ایک رات عمر کی پوری زندگی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات اور عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی، یعنی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت تھا تو کچھ لوگ وہاں پہ تذکرہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات عمر کی تمام راتوں سے بہتر ہے، اور ابو بکر کا ایک دن عمر کی تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اب یہ رات کا بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تو آپ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے۔ تو یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے چلنے کی وجہ؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کفار آپ کے تعاقب میں ہوں گے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، جو مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے نہ ہوں تو میں آگے بھی چلنے لگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بجائے تمہارا نقصان تمہیں پہنچے؟ تو جواب فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہمارے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر یہ دونوں غار تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں غار میں سوراخ بھر دوں تاکہ کوئی جانور اس میں سے نکل نہ آئے۔ پھر سارے سوراخ بند کر کے آئے۔ پھر یاد آیا کہ شاید ایک آدھ رہ گیا ہوں، تو پھر دوبارہ گئے اور پھر بھر کر آئے، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ اب تشریف لائیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو بکر کی یہ ایک رات عمر کی تمام راتوں سے بہتر ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے زندگی بھر کا ساتھ چھوٹ گیا، غم سے دل چور ہو گیا، آنکھیں اب نبی پاک کو دیکھنے سے محروم ہو گئیں، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم دن بدن بڑھتا گیا۔ آپ کے جانے کے بعد دوسرے سال خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی چند الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کی یاد آ گئی، رونے لگے، سنبھل کر پھر خطبہ شروع کیا، پھر رونے لگے، آخر ضبط کر کے خطبہ ختم کیا۔ اسی طرح 12 ہجری میں جب حج کے لیے گئے تو وہاں صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم سے مل کر مصافحہ کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو بات بات پر رونے لگے۔ تو ایسے ہی دن گزرنے گئے، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وقت آخر آ گیا تو طبیعت میں ملاقات نبی کا جذبہ اور شوق بڑھ گیا۔ اپنی اہلیہ کو وصیت فرمائی کہ مجھے غسل تم ہی دینا۔ انہوں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا بیٹا مدد کر دے گا، پانی ڈالتا رہے گا۔ پھر فرمایا نبی پاک کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہا 3 سفید کپڑے۔ پھر پوچھا آج کون سا دن ہے؟ فرمایا دوشنبہ یعنی منڈے۔ پھر پوچھا میرے آقا کا وصال کس روز ہوا؟ جواب ملا دوشنبہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر میں بھی امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی آج کے دن ہی ہوگی۔ پھر وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے سامنے لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ یار غار حاضر ہے، یعنی آپ کا غار کا ساتھی حاضر ہے۔ پھر اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے حجرے کے اندر دفن کر دینا۔ بس ان وصیتوں سے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ موت کی سکرات شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دوشنبہ کو وفات کی جو تمنا تھی وہ پوری ہوئی۔
وصیت کے مطابق حجرے کا دروازہ از خود کھلا، قبر کھودی گئی اور پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون کیے گئے، اور پھر عشق کو قرار آیا۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ایک دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا۔ سننے کی دیر تھی کہ وہ رونے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر دوبارہ بلایا اور کان میں کچھ کہا، تو پھر خوشی سے ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، تو آپ سے پوچھا کہ ایسا انہوں نے کیا کان میں کہا تھا آپ کے؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ میری کان میں فرمایا کہ اس مرض میں میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، تو میں یہ سن کر رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میرے کان میں کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں خوش ہو کر ہنس پڑی۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور اس حالت میں بیٹی نے اپنے ابا جان کو دیکھ کر تو دکھ میں ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور بے اختیار منہ سے نکلا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، درد غم نے بے حال کر دیا، عظیم ترین محبت کا سایہ سر سے اڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، محبت میں پلی بیٹی یتیم ہو گئی۔ جب صحابہ اپنے آقا کی تدفین سے فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے انس، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ کی قبر پر مٹی ڈالو؟ یعنی والد کے غم میں بے حال کہہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تک حیات رہیں کبھی مسکرائی نہیں، اکثر روضہ رسول پر جاتی تھیں، سلام پیش کرتی تھیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے وہاں پہ گھنٹوں روتی تھیں۔ گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیص مبارک کو ہاتھ میں لے کر روتی رہتی تھیں، اس کو پیار کرتی تھیں، آنکھوں سے لگاتی تھیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح ایک انصاریہ عورت کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جنگ احد والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت کی افواہ پھیل گئی تو یہ انصاریہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملتے ہی مدینہ کی طرف چل پڑیں، لشکر کی طرف دوڑتی ہوئی گئیں، واپس آنے والے ہر شخص سے روک روک کر آپ کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ اتنے میں آنے والے لشکر میں سے ایک آدمی نے اس عورت کو روک کے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی اس عورت نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ کیسے؟ اور پھر آگے بڑھ گئیں اور پھر آگے سے آنے والے لشکر میں سے پھر ایک آدمی آیا اور اس انصاری عورت سے روک کے کہا کہ تمہارا خاوند شہید ہو گیا ہے۔ لیکن یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور یہ پوچھ کے پھر آگے بڑھیں۔ دوڑتے دوڑتے آگے سے پھر ایک سامنے سے لشکر میں سے ایک آدمی ملا اور انصاری عورت کو روک کے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ خبر سن کر پھر سوال کیا کہ مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا وہ عافیت کے ساتھ ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور فوراً کپڑے کا کنارہ پکڑتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آپ کی سلامت دیکھ کر مجھے کسی کی ہلاکت کے، کسی کے شہید ہونے کی پرواہ نہیں، اب تمام غم آسان ہیں۔ تو یہ ایک انصاری عورت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، اور پھر تمام صحابہ کی محبت ان کے عمل سے ظاہر ہوتی تھی، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش نے عروہ بن مسعود کو بطور نمائندہ گفتگو کے لیے بھیجا تو انہوں نے قریش کے لوگوں سے واپس آ کر کہا، قریش سے فرمایا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں،
قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو بدن پر اپنے منہ پر مل لیتے تھے۔ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کے پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے ہاتھ تر کیے ہوئے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مل کر اپنے منہ پر ملتے ہیں۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز کر کے بات کرتے ہیں، تعظیم میں رہتے ہیں، ان کے سامنے زور سے نہیں بات کرتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو فوراً اٹھا لیتے تھے اور اس کی تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ایسے واقعات پر تاریخ بھری ہوئی ہے جو ہمارے نام پیغام ہے کہ ایک سچا مومن وفادار امتی کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے جذبات عطا فرمائے کہ اس کے بغیر زندگی محض شرمندگی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔